اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص رہتا تھا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار شمار کیا جاتا تھا۔ وہ بستی سے الگ تھلگ ایک مکان میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اسی بستی میں 3 بھائی اپنی ایک جوان کنواری بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمن حملہ آور ہو گئے۔ ان تینوں بہادر نوجوانوں نے جہاد پر جانے کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ ہم اپنی جوان بہن کس کے سپرد کر کے جائیں۔ انہوں نے بہت غور و فکر کیا، لیکن کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نظر نہ آیا جس کے پاس وہ اپنی جوان کنواری بہن کو چھوڑ کر جاتے۔ پھر انہیں اس عابد کا خیال آیا اور وہ سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ عابد قابل اعتماد ہے، ہم اپنی بہن کو اس کی نگرانی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ تینوں اس عابد کے پاس آئے اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ عابد نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کروں گا، لیکن وہ تینوں بھائی اس کی منت سماجت کرتے رہے۔ بالآخر وہ عابد اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، بلکہ میرے مکان کے سامنے جو خالی مکان ہے تم اپنی بہن کو اس میں چھوڑ جاؤ۔ وہ تینوں بھائی اس پر راضی ہو گئے اور اپنی بہن کو اس عابد کے مکان کے سامنے والے مکان میں چھوڑ کر جہاد پر روانہ ہو گئے۔ وہ عابد روزانہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترتا اور دروازے پر کھانا رکھ دیتا، پھر اپنے عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اوپر اپنی عبادت خانے میں چلا جاتا۔ پھر لڑکی کو آواز دیتا کہ کھانا لے جاؤ، تو لڑکی وہاں سے کھانا لے کر چلی جاتی۔ اسی طرح کافی عرصے تک عابد اور اس لڑکی کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ پھر شیطان نے اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، روزانہ یہاں کھانا لینے آتی ہے، اگر کسی دن اس پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تو یہ کتنی بری بات ہے۔ کم از کم اتنا تو کرو کہ دن کے وقت اس لڑکی کے دروازے پر کھانا رکھایا کرو تاکہ اسے باہر نہ نکلنا پڑے۔ اس طرح تجھے زیادہ اجر بھی ملے گا اور وہ لڑکی غیر مردوں کے شر سے بھی محفوظ رہے گی۔ اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ گھر کر گیا اور وہ شیطان کے جال میں کسی حد تک پھنس گیا۔ چنانچہ وہ روزانہ دن میں لڑکی کے مکان پر جاتا اور کھانا دے کر واپس آ جاتا، لیکن اس سے گفتگو نہ کرتا۔ پھر کچھ عرصے بعد شیطان نے اسے ترغیب دلائی کہ تیرے لیے نیکی کمانے کا کتنا عظیم موقع ہے کہ تو کھانا اس کے گھر میں پہنچا دیا کرو تاکہ اس لڑکی کو پریشانی نہ ہو، اس طرح تجھے اس کی خدمت کا ثواب زیادہ ملے گا۔ چنانچہ اس عابد نے اب گھر میں جا کر کھانا دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ شیطان نے اسے پھر مشورہ دیا کہ دیکھ، وہ لڑکی کتنے دنوں سے اکیلی اس مکان میں رہ رہی ہے، اسے تنہائی میں وحشت ہوتی ہوگی، اگر تو اس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو اس کی وحشت ختم ہو جائے گی اور اس طرح تجھے بہت بہت اجر و ثواب ملے گا۔ اب وہ عابد شیطان لعین کے چکر میں پھنس گیا اور اس نے اب لڑکے کے پاس بیٹھنا اور اسے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پہل تو اس طرح ہوا کہ وہ عابد اپنے عبادت خانے سے بات کرتا اور لڑکی اپنے مکان سے، پھر دونوں دروازوں پر آ کر گفتگو کرنے لگے۔ پھر شیطان اس کے اکسانے پر وہ عابد اس لڑکی کے مکان میں جا کر اس کے پاس بیٹھتا اور باتیں کرتا۔ آخرکار شیطان نے اسے ورغلانا شروع کر دیا کہ دیکھ، لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کیسی حسین و جمیل ہے۔ جب اس نے جوان لڑکی کی جوانی پر نظر ڈالی، اس کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوا۔ ایک دن اس لڑکی سے بہت زیادہ قربت اختیار کی۔ بالآخر اس بدبخت عابد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس لڑکی سے بدکاری کر ڈالی، جس کے نتیجے میں لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس عمل سے ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ پھر شیطان نے اس عابد کے پاس آ کر کہا، دیکھ، تیری حرکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھیں گے تو تجھے کتنی رسوائی ہوگی اور وہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اس لیے تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس بچے کو مار ڈال تاکہ انہیں اس واقعے کی کانوں کان خبر ہی نہ ہو اور تم رسوائی سے بچ جاؤ۔ چنانچہ اس عابد بخت نے بچے کو ذبح کر ڈالا اور ایک جگہ دفن کر دیا، اور وہ مطمئن ہو گیا کہ لڑکی اپنی رسوائی کے خوف سے اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر نہ دے گی۔ لیکن شیطان ملعون دوبارہ اس عابد کے پاس آیا اور کہا، اے جاہل انسان، تم نے یہ گمان کر لیا کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں بتائے گی؟ یہ تیری بھول ہے،
یہ ضرور تیری ساری حرکتوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ کرے گی اور تجھے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیری خیر اسی میں ہے کہ تو اس لڑکی کو بھی قتل کر کے دفن کر دے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اس نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور لڑکی کو قتل کر کے اسے بھی بچے کے ساتھ ہی دفن کر دیا اور آگے دوبارہ مصروف عبادت ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس لڑکی کے بھائی جہاد سے واپس آئے تو انہوں نے اس مکان میں اپنی بہن کو نہ پا کر عابد سے پوچھا۔ اس نے بڑے مذموم انداز میں روتے ہوئے جواب دیا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا اور یہ اس کی قبر ہے، وہ بہت نیک لڑکی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عابد رونے لگا اور اس کے بھائی قبر کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کافی دن وہ اسی مکان میں اپنی بہن کی قبر کے پاس رہے، پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور انہیں اس عابد کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ایک رات جب وہ تینوں بھائی اپنے اپنے بستروں پر آرام کرنے کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آیا اور سب سے بڑے بھائی سے سوال کیا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو مر چکی ہے اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ شیطان نے کہا، اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ پہلے زنا کیا اور نتیجے میں اس سے حرام بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے رسوائی کے خوف سے تمہاری بہن اور اس بچے کو مار ڈالا اور ان دونوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم وہ جگہ کھود کر دیکھ لو۔ اسی طرح اس نے تینوں بھائیوں کو خواب میں آ کر ان کی بہن کے متعلق بتایا۔ جب صبح سب کی آنکھ کھلی تو سب حیران ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، رات تو ہم نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ ان سب نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ محض ایک جھوٹا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لہٰذا اسے ذہن سے نکال دو۔ چھوٹے بھائی نے کہا، میں تو اس کی ضرور تحقیق کروں گا اور ضرور اس جگہ کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسی مکان میں پہنچے اور جب اس جگہ کو کھودا جس کی شیطان نے نشاندہی کی تھی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ان کی بہن اور ایک بچہ ذبح شدہ حالت میں موجود ہے۔ اب کیا ہونا تھا، وہ سیدھے اس بدبخت عابد کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ کہ تم نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ عابد نے جب ان کا غصہ دیکھا تو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے اور پھر بادشاہ نے ساری بات سن کر اس پھانسی کا حکم دیا۔ جب اس بدبخت عابد کو پھانسی دی جانے لگی تو شیطان مردود اپنا آخری وار کرنے پھر اس کے پاس آیا اور اسے کہا، میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں جس کے مشوروں پر عمل کر کے تو عورت کے فتنے میں مبتلا ہوا، پھر تو نے اسے اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ ہاں، اگر آج تو میری بات مان لے گا تو میں تجھے پھانسی سے رہائی دلوا دوں گا۔ عابد نے کہا، اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ شیطان بولا، تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔ اگر تو نے ایسا کر دیا تو میں تجھے آزاد کروا دوں گا۔ یہ سن کر عابد کچھ دیر سوچتا رہا، لیکن پھر دنیاوی عذاب سے بچنے کی خاطر اس نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات بکے اور اللہ کی وحدانیت کا منکر ہو گیا۔ نعوذ باللہ۔ جب شیطان نے اس بدبخت عابد کا ایمان بھی برباد کروا دیا تو اسے حالت کفر میں پھانسی دے دی گئی اور شیطان فوراً اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے غائب ہو گیا۔ شیطان کے شیطانیت اور چالوں کے بارے میں قرآن مجید نے کیا خوب فرمایا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے، میں تجھ سے بیزار ہوں۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عورت کے فتنوں اور شیطان کی مکاریوں سے ہر حال میں محفوظ رکھے، آمین۔